اور کچھ لوگ بڑی چیخ و پکار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی، یہ بھینس کے متعلقہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ حلال جانور ہے، پالتو جانور ہے، پریشیس چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ قربانی کی شرط یہ ہے کہ کوئی جنگلی پکڑ کے جانور نہ ذبح کر دیا، جس کا ہرن ہے، نیل گائے ہے۔ جو چیز پالتو ہے وہ تو بعد میں آتی ہے، اور یہ گائے کا اتپادن ہے۔ وہ کہتے نہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ قیاس کی بنا پر جب موجود ہے دس میں موجود ہے کہ اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی یا کہ بکرے کی قربانی یا بھیڑ کی قربانی، تو پھر قیاس پر استعمال کر کے بھینس کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جو دلیل میں وہ ہے نا کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، جو دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں اس آیت کا سرے سے کوئی قربانی کے ساتھ تعلق ہے۔ جو دلیل میں آیت پیش کرتے ہیں وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 کہ ثمانیۃ ازواج یہ پیش کرتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الطاء اثنین، بھیڑوں کا جوڑا ہو، یا من الماء اثنین، یا بکریوں کا جوڑا، یہ بکرا یا بکری ہو۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ من الابل اثنین، کہ یا اونٹ اور اونٹنی ہو، اور من البقر اثنین، تو یا پھر گائے ہو یا بچڑا ہو۔ بھائی یہ جو ہے نا یہ تو یہودیوں کے ساتھ منانے کے لیے آئے ہوئی، اور ان کا تعلق حلال حرام کے ساتھ ہے۔ جو یہودیوں کی دیکھا دیکھی مشرکین عرب نے کہا تھا کہ نہیں بھیڑ حلال ہے اور بھیڑو حرام ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں اونٹنی حرام ہے اونٹ حلال ہے۔ یہ تو کیا تمام اس کا کیا جا رہا ہے؟ ان آیات کا تو سرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو سمجھے پنجابی ڈیگو کی گاند بڑی دور کا بچہ، کہیں کی کہیں کا روڑا بان ہوتی نے کچھ بات نہ ادھری نہ کو بات، ایسے کہیں کی آیت کہیں اٹھا کر بے لوگوں کو بے وقوف کرا دیا۔ ان آیات کا تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں جن آیات کا قربانی کے ساتھ تعلق ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جن آیات کا تعلق ہے وہ سورہ حج میں گزر رہی ہے، اور سورہ حج میں یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ حج میں یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ یہی جب اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا نصر فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کی دعوت دیجیے، تو یا تو کر رجالا والا کھلے جامع، تو ہر مسلم پر ہر بندہ سوار ہو کر حج کی طرف بھاگ نکلا۔ اور یہاں آتا ہے جب تو اس بندہ کے لیے معلومات کہ ہر معلوم دنوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوا ادا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور چوپایوں میں سے جو بھی جانور آپ کو میسر آ جائیں فکلوا منها، آپ بھی اس میں سے کھاؤ، وآتوا البائس الفقیر، تو پھر بھوکوں کو بھی کھلاؤ۔ اس میں تو کوئی گائے بکری اور بھیڑ کا ذکر ہی کہ چوپایوں میں سے تمہیں جو بھی دستیاب ہو جائے، اور چوپائے اس وقت کے تھے یہ بھینس کا فتویٰ یہ ہے کہ بھینس طرح کا جانور ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر قیاس کی بنا پر ساری باتیں ہی عمل نہیں، تو حضور نبی علیہ السلام کا اعلان ہے وہ تو صحابہ کے ذریعے کروایا کرتے تھے۔ آج اعلان جو حج کا ہے وہ لاؤڈ اسپیکروں میں وہاں پہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام تو ممبر پر خطبہ سادہ آواز میں پڑھا کرتے تھے، آج اسپیکروں کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر اتنی قیاس میں گنجائش ہے تو اتنی قیاس میں گنجائش نہیں کہ ہمارے پاس جو ماں باپ ہے اس کو مانی کر سکتے۔ قیاس کی بنا پر ہر چیز کو ٹھکرا دینا کہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ وہی۔ پھر آگے چلیے، اگر فرماتا ہے وہی مسلم حرمات اللہ، اللہ کی حرمات کے دن فهو خیر له عند ربه، اور رب کے ہاں ہی بھلا ہو۔ حلت لكم الانعام، اور ہر جانور تمہارے لیے حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا وہ چھپائے تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کو کتوں کی گندگی پر اور جھوٹ کی بات پر اور رجس کی بات پر سوا کیا گیا، ان کے علاوہ تمام کے تمام جانور آپ کے لیے حلال ہیں۔ جی اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ کیا کیا جائے کیوں کیا جائے۔ اگر قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن میں نے تو یہ واضح کیا ہی۔ پھر آگے چلیے، اگلی آیت میں آتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ یہ قربانی کے اثر جانوروں کیا ہے، اور ہم نے یاد جاتے ہیں کہ آپ کو بھی لوگ ڈالیاں ڈال سکتے ہیں، آپ کے بات یہ ہونی چاہیے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 یہ ایک ہی یاد رکھیں قربانی کے جانوروں کے مطابق کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، آپ اس پر اللہ کا نام لیجیے، ادا ما رزقهم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا،
بہیمۃ الانعام بے زبان چوپایوں کے صورت میں جو کچھ آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے اسی پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر ڈالیں. اس میں تو کوئی گائے اور کچڑی اور یہ سانڈ کو کسی پر کوئی ذکر ہی نہیں. جو 4 پیروں والا جانور تمہیں میسر ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں تم اس کی قربانی کر سکتے ہو. اور ان آیت سے قربانی کا مسئلہ نکالا جا رہا ہے جن کا سرے سے قربانی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. وہ تو یہودیوں اور مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مناظرہ کر رہا ہے کہ یہ چیز تم حرام کہتے ہو, یہ کیسے حرام ہو گئی؟ جب دونوں ایک ہی نسل سے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو ان کی حرام ہے ان کا لال؟ وہ تو یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ جو چیزیں یا پھر کہ بھائی یہ کوئی قربانی کے لائق ہے, یہ قربانی کے لیے یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی پابندی ہی نہیں رہتی. اچھا آگے پھر ذکر آ گیا وَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ, اور قربانی کے اونٹ, اب یہ اونٹوں کا ذکر آ گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ قربانی میں قرآن پاک میں تو سوائے اونٹ کی قربانی کا کسی اور قربانی کا ذکر ہی نہیں. تو پھر کیا صرف اونٹ کی قربانی کیا جائے؟ پھر گائے اور بکری اور بھیڑ قربان نہیں ہو سکتے؟ نہیں, جب قربان ہو سکتے ہیں قرآن نے صرف اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا ہے. اگر قرآن ہی کی بات کرتے ہو تو قرآن نے صرف اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا ہے, نہ بکرا اور نہ گائے اور نہ بھیڑ کسی کی قربانی کا ذکر نہیں کیا. تو جب یہ تمہاری نزدیک ساری قربانیاں جائز ہیں تو پھر ایک بھینس میں ہی مسئلہ کیا ہے؟ یہ کٹے سے ہی مسئلہ جو ہے کہ نہ اسلام میں نہ کٹا کھول ایک مسئلہ نیا نہ بولو. کٹے کی قربانی جائز ہے, الحمدللہ وہ پاک طیب جانور ہے, اور گائے کی متبادل ہے. ہمارے پاس گائے اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بھینس ہوتی ہے. عرب میں اتنی بھینس نہیں ہوتی جتنی گائے ہوتی ہے. وہاں گائے کا ذکر آ گیا یا بھینس کا ذکر آ گیا. اللہ تعالیٰ